نے انتہائی کوشش کی جمہوریت ہماری کمزوری سمجھی یا جو بھی ہے، جمہور کا کیا حال ہے، اسمبلیوں میں کیا ہو رہا ہے، دن دہاڑے جس انداز میں لوگوں کی وفاداریاں خریدی جاتی ہیں، یعنی جو آدمی وفاداری بیچتا ہے وہ پاکستان کا دوست سمجھا جاتا ہے، یہ پارلیمانوں کا دوست سمجھا جاتا ہے، جو ایسا نہیں کرتے ان کو مشکل میں ڈال دیا جاتا ہے۔ ہمارے علاقے میں، خاص پشتون علاقے میں، اب یہ بات یہاں تک پہنچ گئی ہے، دکی میں غریب مزدوروں کو، مزدور غریب اس کی قتل کا کیا جواز بنتا ہے، کیوں بنتا ہے، پولیس کی تھانے ہے، افواج پاکستان کی بھی اس پہ لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے، لیکن آج تک ہمیں یہ نہیں بتایا گیا کہ بھائی انسانوں کی گاڑیوں کو کون آگ لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کوئی پاگل آ کے 5-10 آدمی کو مار سکتا ہے، 10 کو مار سکتا ہے، 20 کو مار سکتا ہے، لیکن یہ کہ اس کا پتہ نہ چلے کہ وہ کہاں سے آیا، کون تھا۔ اور یہاں خدا نخواستہ پشتونخوا میں لمپیٹی کے دفتر میں جرنلسٹوں اور کارکن پہ فائرنگ کر کے درجن لوگوں کو مار کے کہاں چلا گیا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ بات کم سے کم میں ایک سیاسی کارکن کی حیثیت سے اس لیے یقین نہیں کر سکتا کہ پاکستان کی سویلین اور ملٹری دونوں ایجنسیاں انتہائی کمپیٹنٹ ایجنسیاں، وہ بقول کیسے یا اکثر یہ قصہ فکرہ میں استعمال کرتا ہوں، بالکل گدلے پانی میں وہ سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں، لیکن ان باتوں پہ ہر طرف سے خاموشی۔ تو اس نے ہمیں مجبور کر دیا ہے کہ ہم اپنے عوام کے پاس جائیں، کوئی فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے عوام کی کلیکٹیو وزڈم سے ان مسائل کا حل نکالیں۔ تو اس سلسلے میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم بلوچستان کے پشتون علاقے میں، جسے ہم جنوبی پشتونخوا کہتے ہیں، ان میں ہر ڈویژن میں وہاں کے بسنے والے معزز پشتون یا جو بھی ہمارے ساتھ قبائل بستے ہیں ان کے جرگے بلائیں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی آپ ہمیں کیا مشورہ دیتے ہیں، اس بدبادی کا ہم نے کیا علاج کرنا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلا جرگہ جوب ڈویژن، لورلائی ڈویژن کے پشتون قبائل کا لورلائی میں بلائیں گے 8-9 نومبر کو، 9-10 نومبر کو۔ پھر جوب ڈویژن کی بارے ہوگی، وہاں کے بلائیں گے، پھر کوئٹہ پشتون ان کی بلائیں گے۔ ان سب جرگوں کے سے جو عوام کا ہمیں مشورہ ملے گا، ہم نے اپنے وطن کے امن کو اپنے عوام کی سپورٹ سے اور آپ لوگوں کی سپورٹ سے اس امن کے لیے ہم نے پھر اپنی جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم نے بات کرنی ہے۔ نہ ہم کسی پہ الزام لگاتے ہیں کہ یہ قوم، پھر ہم مشورے کریں گے۔ یہاں ایک انچ زمین کا مالک معلوم ہے، قبائل کی زمینیں ہیں، تقسیم معلوم ہے، پھر سب سیکشن میں تقسیم، چاہے بلوچ ہوں چاہے پشتون ہوں، کوئی اس میں وہ ابہام نہیں ہے یہ علاقہ کس کا ہے، یہ علاقہ کس قبیلے کا ہے۔ ایک بوٹی پہ لوگ لڑتے ہیں کہ جی یہ درخت میری زمین پہ تھا، تم نے کیوں کاٹا اس پہ۔ اب تو بالکل ہماری حکومت بھی انسانی قتل اور وہ بھی بلا وجہ جواز، 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 5 نہیں، بس ہم نے سب اسمبلی میں بھی یہی رواج ہے، یہاں بھی جی انشاءاللہ کسی کو چھوڑیں گے نہیں، سزا دیں گے، فاتحہ پڑھو اتنے لوگ مارے گئے ہیں۔ یہ از ناٹ انف۔ تو میرے کل جانے سے پہلے
میری خواہش تھی کہ آپ لوگوں سے مل لیں، آپ سے بھی، آپ کو بھی بتا دیں. مشکل ہوتی ہے تو آدمی پولیس اسٹیشن کو بتاتا ہے، پولیس اسٹیشن کوئی وکیل، کوئی ڈپٹی کمشنر، کوئی فلانا. رانا شم میں راستہ روکا گیا، 3-4 ڈپٹی کمشنر کی دفتر کا فاصلہ، یعنی اگر وہ بالکل ٹارم پہ بھی لوگ بھیجیں تو آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتے ہیں سارے. پھر یہ ماڈرن لائف، ابھی اٹھاؤ سیدھا لندن بات ہو سکتی ہے، ابھی اٹھاؤ سیدھا آسٹریلیا بات ہو سکتی ہے. اتنی بالکل یہ مجرمانہ خاموشی سرکار کی طرف سے، پہاڑوں پہ بنے ہوئے مورچوں کی طرف سے، راستے پہ ڈیوٹی دینے والے فوجیوں سپاہیوں کی طرف سے. یہ کسی بڑے طوفان کا ہمیں خطرہ وہ کر رہی ہے. ہم اس سے پہلے کہ ہمارے صوبے کے پشتون بلوچ علاقے کے حالات، خیبر پختونخوا آزاد قبائل جو ابھی عزم کر دیے گئے ہیں، وہاں جو کچھ ہو رہا ہے، اس بگاڑ سے پہلے ہم اپنے عوام سے مشورہ کرنے جا رہے ہیں. جس کا پہلا وہ ہے، آپ کو دعوت ہے، صدر صاحب بیٹھے ہیں، باقی دوست بیٹھے ہیں لولائی میں انشاءاللہ 8-9-10 نومبر کو جرگہ ہوگا، جس میں ہماری کوئی رائے نہیں ہوگی. لوگوں سے پوچھیں گے، مساخیل کے ساتھ بارکان سے نیچے، پھر دکے میں لونی، ترین، ناصر، کاکڑ، جو ہمارے وہاں قبائل ہیں، ان کے اکابرین کو بلائیں گے، ان سے کہیں گے بسم اللہ آپ کی کیا رائے ہے. وہ بھی ہو رہا ہے. سارے ٹیکسز جو کروڑوں روپے میں ہے، اب تو شنید یہ ہے، بلکہ بات ثابت ہے کہ سرکار کو بھی پتہ ہے جتنا ٹیکس سرکار لیتی ہے ایف سی کو دیا جاتا ہے. جو نام نہاد جو بھی ہے ان کا نام، وہ تو ظاہری طور پہ یہ لگاتے ہیں بی ایل اے پہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں بھی پر ٹن اتنا ہو جاتا ہے. یہ بھی ہمارے اس میں آیا کہ ہرنائی میں کشتکار کرنے والے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ آپ اتنے بوری تھوم آپ نے وہ کیا، پر تھوم اتنے پیسے فلانی جگہ جمع کرو. یہ سب کچھ سرکار کے ڈپٹی کمشنروں، سرکار کے بریگیڈیئروں اور سرکار کے کرنلوں کے ناک کے نیچے ہو رہا ہے. تو ہم نے تو بڑا انتظار کیا. اب تو ہم ایک قسم کے مایوس ہو رہے ہیں، جمہوریت سے بھی، اسمبلیوں سے بھی. اسمبلیوں کی جو ابھی حالت ہے، ابھی جو آپ نے حالت دیکھی، اسپیکر صاحب، اسپیکر کسٹوڈین آف دی ہاؤس شہباز، نواز شریف کا بھائی، ووٹ کو عزت دو. ان کی سربراہی میں، ان کی آشیرواد سے جو آئین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، جو پارلیمنٹ کی بے توقیری بلکہ پاکستان کی بے توقیری ہو رہی ہے، کم سے کم پشتونخوا ملیون پارٹی نہ اس کا حصہ بنے گی اور نہ اس بے توقیری پہ خاموش رہے گی. ہماری بس کے مطابق یہ ہمارا ملک ہے، ٹھیک ہے، جب نئے لوگوں کو پا رہا ہوگا ہمیں بھی پا رہا، اسپیکر صاحب یا کوئی سیاسی لیڈر یا کوئی فلانا، لیکن پاکستان کی عوام کی عزت اور پاکستان میں انصاف کا بول بالا اور یہاں جمہوریت